اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بنیادی طور پر رحم و کرم صفت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رحمان اور رحیم ہے کہ اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربانی اور رحم و کرم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت و شفقت اور مہربانی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اسی رحیم و کریم رب نے بکمال شفقت و عنایت اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحم و کرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی و کرم فرمائی اور شفقت و محبت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اس سے مشرکین و کفار، حیوانات و نباتات، غرض یہ کہ کائنات ارض و سما کی ہر شے فیض یاب ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے یہ سکھایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ کریم رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ استغفر اللہ۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن حیات مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں جا بجا رحم دلی و کرم فرمائی سے بھرپور مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین و کفار مکہ کو قبولیت اسلام کی دعوت دی تو کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ کیا ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، ساحر، مجنوں، پاگل اور حتیٰ کہ شاعر کہہ کر پکارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیتے جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتے۔ مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ان زیادتیوں اور ظلم کا جواب ہمیشہ حلم اور بردباری، عفو و درگزر، احسان و مروت اور رحم دلی و کرم فرمائی کے ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن جب یہ سب مشرکین اور کفار اور جور و ستم ڈھانے والے سرداران قریش مجبور و محصور ہو کر حرم کعبہ میں خوفزدہ اور بے بس کھڑے تھے تو حضور پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ رحم و کرم اور احسان ہی کا معاملہ فرمایا اور یہ کہتے ہوئے معاف فرما دیا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اسی طرح وادی طائف میں جب سنگدل کفار نے تبلیغ اسلام کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک تک لہو لہان ہو گئے تو فرشتوں نے کفار کو تباہ و برباد کرنے اور ان پر پہاڑ الٹ دینے کی اجازت طلب کی، لیکن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح وہ کفاران قریش جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اہل خاندان سمیت شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں 3 سال تک بے آب و دانہ محصور رکھا تھا، جب ان کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید قحط مسلط فرمایا کہ وہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ یمامہ کے غلے کے تاجر سردار ثمامہ بن آسال نے یہ کہہ کر مکہ کو غلہ کی سپلائی بند کر دی کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہیں فرمائیں گے ایک دانہ نہیں ملے گا۔ اس قحط سے گھبرا کر قریش نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا تو رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا اور ان کی ساری سختیوں اور مظالم کو بھلاتے ہوئے فوراً حکم فرمایا کہ بندش اٹھا لو۔ چنانچہ بندش اٹھا لی گئی اور غلہ باقاعدگی سے مکہ پہنچنے لگا اور قریش کو قحط کی مصیبت سے نجات مل گئی۔ اسی طرح جب غزوہ احد میں کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، یہاں تک کہ دندان مبارک شہید کر دیے، لیکن رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو لہو لہان کرنے والوں کو صرف یہ دعا دی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نادان ہیں۔ پھر غزوہ حنین میں 6000 جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی شہرت عام تھی، لہٰذا اسی کرم فرمائی کی امید پر حوازن قبیلے کے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے اور عفو و درگزر کے درخواست گزار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے خاندان کے قیدی بلا معاوضہ چھوڑ دیے۔ اس پر تمام مہاجرین و انصار نے بھی کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، مگر کچھ نو مسلم احباب اس رحم دلی کو غلط سمجھ کر تذبذب میں مبتلا تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگی قیدی کے عوض 6 اونٹ دے کر ان سب کو آزاد کروایا اور سب قیدیوں کو اپنی طرف سے کپڑے بھی عطا فرمائے۔ پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحم دلی اور کرم فرمائی دیکھ کر اکثر سردار مشرف با اسلام ہو کر اہل ایمان میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن ابی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسا شخص تھا جو ساری عمر منافق رہا اور اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور درپردہ کفار مکہ کی مدد کرتا رہا۔ اس کے باوجود جب وہ مرا تو حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جس نے یہ سب کچھ کیا؟ یہ سن کر پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عمر آگے سے ہٹو، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے 70 مرتبہ دعا مانگنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ بار دعا مانگتا۔
ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے۔ حسن اتفاق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر فرمایا، اے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس غلام پر جس قدر تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے بھی زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر لرز اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے جو چیں 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 کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میں ان کو نکال کر لے آیا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بیتاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے تم لائے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔